ہادی صاحب یہ ہے آپ کے لیے جو ہے میں نے ماجی سے تو پوچھ لیا کہ صحافی کی والدہ ہونا آسان ہے یا مشکل، تو آپ کے لیے ایمان مزاری کا شوہر ہونا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. بڑا اس معاملے میں جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ خدشے اور اندیشے اور وہ جو رسک ہے آپ کا لائن آف ورک کا وہ تو موجود ہے، لیکن آئی تھنک میں تھوڑا یوز ٹو تھا کیونکہ ہم ملنے سے پہلے یا شادی سے پہلے بھی ایز کولیگس ان کیسز پہ کام کرتے تھے. میری فیلڈ بھی یہی ہیومن رائٹس کا کام ہی تھا، تو تھوڑا بہت اندازہ مجھے تھا، تو آئی فلی انڈرسٹوڈ بفور اسٹیپنگ ان ٹو دس رول. کوئی ایسا مخصوص کیس یا مقدمہ جس میں آپ دونوں نے یہ فیصلہ دے دیا؟ ہماری یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے متی صاحب کہ ہماری پہلی ملاقات ایک کیس کی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا، یہ اسلام آباد ہے. بہت مجھے شک تھا. تو کچہری میں ہوئی تھی ملاقات پہلی. اچھا جی جی. وہ کیا کیس کیا تھا؟ بڑا مشہور کیس ہے وہ. ایک تھے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا تھا جس کے اوپر ان پہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے فحاشی کا پرچہ کر دیا تھا. اچھا. تو وہ کافی عرصہ چلا. اس کو کون سی جگہ پہ؟ یہ ایکسپریس وے پہ جو قائد اعظم مانیومنٹ ہے آئی تھنک اس کے سامنے یہ ہوا تھا. تو وہ ان کو ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو ہم ملتان سے آتے تھے، تو وہ سارے ہم خیال وکلا جو ہیں وہ اس میں جوائن کرے. تو ایمان اس وقت ہی بڑا نام تھی، تو انہوں نے بھی اس ٹیم کو جوائن کیا اور ہم نے وہ فائٹ کیا کچہری سے. وہاں سے ان کی بیلیں کرائیں. اس کے بعد اس کی کوشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے کوش بھی کیا اور اس پہ کلندرے کا حکم بھی دیا، یعنی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر کا بھی کیا. تو ہماری ملاقات اس وجہ سے ہوئی تھی. تو ماجی اسد نور کی ملاقات ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ کس اسٹوری میں ان کے تو مقدمے نے اکٹھا کر دیا، تو اسد نور آپ کو کوئی ایسی اسٹوری نہیں ملی جو آپ کو بھی کوئی کسی سے ملا دے؟ نہیں، وہ اسٹوری کی بات نہیں ہوتی. اصل میں متی بھائی روٹین میں ہم اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ چیزوں میں وہ ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ سے کوئی انٹریکٹ کر بھی رہا ہو تو آپ کا ذہن اس وقت اسٹوری پر ہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا، کہ اسٹوری کیا ہے. تو وہ مطلب آپ کا ذہن ایک خاص اسٹوری پہ چل رہا ہوتا ہے، کسی اور اسٹوری پہ آپ کا ذہن ہاں سائڈ اسٹوریز پہ نہیں چل رہا تھا. اچھا، عموماً نہیں پک کرتا. دیکھیں یہ زندگی کا فیصلے سائڈ اسٹوری تو نہیں ہوتی، یہ تو ہیڈ لائن ہوتی ہے، لیڈ اسٹوری ہوتی ہے. ہاں بس وہ شاید اس میں اتنا کامیاب نہیں ہوں، وہ میرے اتنا دماغ نہیں اس طرف چلتا. تو ادروائز یہ بس. کیوں ماجی یہ درست کہہ رہے ہیں، ان کا دماغ ایک ہی طرف چلتا ہے. ویسے میں بیٹے آپ کو بتا دوں کہ یہ چاہے جھوٹ ہے یا سچ کا، بچپن سے یہ بات شیئر کوئی نہیں کرتا. بھائی جو مرضی کر کے آئے، سارے جہاں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی شیئر کر جاتے ہیں. اپنی بات نہیں شیئر کرتا. گھر آ کے کہ یہ ہوا تھا. میں بار بار پوچھتی ہوں گئے تھے، پھر کون آیا ہوا تھا، فلاں آیا ہوا تھا. آپ لوگ مجھے نام وغیرہ آتے ہیں، میں پوچھوں گی، اسے ہوں سے ہاں نہیں کروں. اتنی سی یہ عادت ہے شروع سے. نہیں تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ بھئی کیا فیصلہ کیا ہے، اسٹوریاں ہی کرتے رہنے ساری عمر؟ ویسے ود گریٹ ایکسکیوز، اس سے بھی ایکسکیوز آپ سب سے بھی، کہ میں اس کے تقریباً ہر دوست سے واقف ہوں. یہ مجھے سارے صحافیوں سے ملایا ہوا اس نے مجھے. ماشاءاللہ ساری بہت ہی اچھی ہیں. ماما آپ کے ہر ایک کے سامنے میں یہی سوال ڈالتی ہوں، انہی کو بیاہ کرو. چلیں اسد آپ بلش کر گئے. میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسد جو ہے نا بلش کر جائے، کیونکہ اس کے ملاق سن کے تو دوسرے لوگ بلش کر جاتے ہیں. ویسے ایمان آپ نے بڑی محنت کی ہے صحافیوں کے لیے خاص طور پہ. مجھے یاد ہے جب پاکستان بار کونسل میں ہم نے ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی، تو اس میں آپ کا بڑا رول تھا، فرنٹ فٹ پہ تھی اور بڑا زبردست آپ نے کیسز فائٹ کیے صحافیوں کے لیے. اب وہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی تو ختم ہو گئی، مگر آپ نے اپنی وہ چیز جاری رکھی ہے. تو کوئی خاص ایسی بات ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا ریئلی نیڈس ہیلپ ان پاکستان، اور جرنلسٹ جو ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ جرنلسٹوں کو، اور کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہے جن کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک پاکستان میں تو اب سبھی انڈینجرڈ اسپیشیز ہو گئے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا جو ظلم ہوتا جا رہا ہے یا جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اظہار رائے پر، وہ ایک گھٹن پیدا کر دیتی ہیں سوسائٹی میں، اور اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے صحافیوں کو ٹارگیٹ اور بھی زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ
آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں خبر تک رسائی حاصل ہوتی ہے, ہمیں بہت سی انفارمیشن آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملتی ہے جو آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا چینلز پر نہیں کہہ سکتے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت الارمنگ ابھی ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کر رہی ہے, سپریم کورٹ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کر رہی ہے کہ اسے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک بہت کنسرننگ سچویشن ہے, صرف صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. ٹھیک ہے ہادی صاحب, آپ دونوں جب کسی بھی کیس کو لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے, کس کی ویٹو پاور ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیس لینا ہے یا نہیں لینا؟ میرے خیال سے زیادہ تر تو کیس آتے ہی اس کی نوعیت سے فیصلہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی, اور اس معاملے میں ہماری سوچ بہت ہم آہنگ اور ایک جیسی ہے کہ وہ لینا ہے یا نہیں, یا یہ کاز ورتھ اٹ ہے, اس کے لیے کھڑا ہونا ہے, کام کرنا ہے. اس کے بعد آئی تھنک اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس پہ ہمارا تھوڑا سا آئی تھنک ہم اختلاف کرتے ہیں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, بٹ رزلٹ ایک ہی چاہیے ہمیں, بٹ اس کو وہاں تک پہنچنے کا طریقے کے اوپر ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم اختلاف کریں, اس پہ پھر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں آپس ٹاس کر لیتے ہیں اس پہ پھر ہم دیکھیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سیاست نہ کریں جیسا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, عید کا دن ہے اور ناظرین کہیں جائیے گا نہیں. ابھی ہم نے اسد طور سے, ایمان مزاری اور ان کے جو بہت ہی قریبی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے. ایک چھوٹی ویلکم بیک. میں پروگرام کے شروع میں ایمان مزاری کو کہہ رہا تھا کہ ساری عمر تقریباً سیریس شوز کیے ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ, تو بہرحال میری کوشش ہے کہ میں عید کے شو کی مناسبت سے جو ہے ہنس کے کھیل کے ہی بات کروں. اب معلوم نہیں میں کتنا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا. مگر اسد, آپ کیسے عید کیسے مناتے ہیں عام طور پہ گھر پہ؟ اچھا, میرا یہ ماننا ہے کہ عید بچوں کی ہوتی ہے. اب تو بھتیجے بھتیجیوں کو, دوستوں کے بچوں کو عیدیاں دینی پڑتی ہیں, عیدی ملتی کچھ نہیں ہے. تو میرا تو بس یہی روٹین ہوتی ہے کہ عید کا تقریباً روٹین کا ہی میرے لیے آغاز ہوتا ہے, اور بس یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آنے لگ جائے تو پھر اس کے بعد تھوڑی روٹین چینج ہونی شروع ہوتی ہے. پھر کوئی چیزیں لانی, لے جانی, رکھنی. کچھ چیزیں میں رات کو لے آتا ہوں, پھر کچھ صبح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی گیسٹ کوئی بڑھنے لگ جائے. بس وہی سب کچھ سرونگ میں چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ میں اور امی ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ہمارے گھر کوئی وہ ڈومیسٹک ہیلپرز وغیرہ تو ہے کوئی نہیں, تو خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو وہی بس بھاگ دوڑ میں آگے پیچھے, عید کے دن جو ہے نا آپ ریلیٹیوز کو ملتے ہوئے بس یہی عید گزر جاتی ہے, دوستوں سے مل لیا, بس یہی ہوتا ہے. عید کے دن آپ لگتا ہے عید کا واحد دن ہوتا ہے جب آپ ساروں سے خوش ہوتے ہیں. جی, جو مل رہا ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہوں. کیوں ماں جی, اسد کو عیدی وغیرہ نہیں دیتی تھی آپ بچپن میں؟ کافی غصے میں رہتے ہیں یہ. نہیں ملتی تھی عیدی سے, ساروں سے ملتی تھی. سے ناراض بڑی جلدی ہو جاتا تھا. ایک اس کی یہ بہت بڑی صفت ہے. اچھا, صفت ہے. ناراض ہو جاتا تھا نا, پھر تو اس کو منانا بڑی مشکل. پتہ نہیں آپ سے کوئی واسطہ پڑا ہے کہ یہ آپ پہلے بتا دیتی آپ. اچھا, تو کیسے مناتے تھے؟ نہیں, وہ 5 روپے دیے عیدی تو چلو 10 روپے دے دیے, پھر مان جاتا تھا. دیکھیں نا, آپ بچپن میں تو آپ پیسے لے کے چپ ہو جاتے تھے, مگر اب آپ ضدی ہو گئے. نہیں, لیکن ایک اور طریقہ کار تھا جو انہوں نے نہیں بتایا, کہ وہ میری جو بلی ہوتی تھی اس کا ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول گھر میں ملنے لگ جاتا تھا, کہ تھوڑا سا یہ دیکھے کہ اس کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ویسے بھی اس کا بہت گھر میں پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن اس وقت تھوڑا ایکسٹرا ہو جاتا تھا. یہ بلیوں اور ماشاءاللہ ان کے طوطے